سوال یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا درست ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں، لبیک کا معنی تو ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ اگر تو آپ محاورتاً یہ بات کہتے ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں، آپ نے ایک دفعہ کہہ لیا ایسی بات کو، تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن رہے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے آپ نے کہہ دیا، حدیث آئی، آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس پر عمل کرنے کے لیے حاضر۔ جس طرح بندہ کسی کا خط پڑھ کے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جناب، آپ خود بندہ کہتا ہے بھائی انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی کسی بات کو سوچ کے، کسی فرمان کو پڑھ کے آپ آگے سے یہ کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں ایسا کروں گا، اس میں کچھ مذائقے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک شعار اور ایک اس کو سلوگن اور ایک نعرہ اور ایک شناخت کے طور پر اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر تین قسم کی خرابیاں ہیں ان لوگوں کے پاس جو اس نعرے کو بلند کرتے ہیں۔ پہلی تو بات، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے، یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں اور ہماری سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی دوسری صفت سمع اور علم کے اندر جو ہے وہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ اور تیسرا، یہ انہوں نے شعار کے طور پر اس چیز کو بلند کر لیا کہ لبیک یا رسول اللہ، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے کے اندر یہ چیز بنی ہے۔ اگر غزوے کے اندر کسی موقع پر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ آؤ ادھر، انہوں نے آگے سے کہہ دیا لبیک اللہ کے رسول ہم آ رہے ہیں، جس طرح آپ کو آواز دی جاتی تو آپ کہتے ہیں لبیک یا فلان، میں حاضر ہوں فلانے، اس موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ایک دفعہ کہہ دیا یا دو دفعہ ہوا تو انہوں نے کہہ دیا، تو یہاں سے یہ نعرہ اور یہ شعار اور یہ علامت کیسے ثابت ہو گئی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے اس شعار کو اپنایا، وہ اس طرح اس نعرے کو بلند کرتے رہے، بلکہ یہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں ایک بنایا ہوا تلبیہ ہے، اور یہ خود اس کا اس طریقے سے وجود بھی ایک اللہ تعالیٰ کے توحید والے تلبیہ کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے اس کو۔ بلکہ مجھے ایک بڑے با اعتماد ساتھی نے بتایا، میں نے ان سے کہا نہیں لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا، کہ انہوں نے خود سنا اس شخص کو کہ اس کے پروگرام کے اندر کسی بندے نے یہ نعرہ لگایا لبیک اللہم لبیک، اس سے کہا اے چپ کر، یہ نعرہ اتنے نہیں لانا، صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا جب تلبیہ بلند ہوا تو اس شخص نے اس کو بند کروا دیا اور ڈانٹ کر بند کروایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا یہ وہ لوگ ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جس کو اللہ پکڑ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا لیتے ہیں، اور جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے اسے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایک ہے غلاظت جو شرک کی، میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا، ڈھیروں شعر ہیں ان لوگوں کے ایسے، تو یہ بھی ایک ان کی جسارت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اہل شرک، اہل بدعت، اہل کفر، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ بعض کلمات جائز بھی ہوں، اس میں کچھ حرج نہ بھی ہو تو بھی اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ راعنا، قرآن مجید کے اندر ایک کلمہ مسلمان بولتے تھے راعنا، اس کا معنی ہوتا تھا ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا لحاظ کیجئے۔ یہی کلمہ منافقین بھی بولتے تھے، وہ تھوڑا سا مد کے ساتھ راعینا۔ یہ اس کے کئی اشتقاق علماء نے بیان کیے ہیں، جس کا ایک معنی بن جاتا تھا ہمارے چرواہے، ایک معنی بن جاتا تھا بے وقوف، ہم میں سے بے وقوف، اس قسم کے۔ تو وہ تھوڑا سا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، زبان کو تھوڑا سا بل دیتے ہوئے تھوڑا سا کھینچ کے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعینا، تم نے راعینا کا کلمہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ صحابہ تو راعینا ہی کہتے تھے، راعینا نہیں کہتے تھے۔
لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ نہیں کہنا جو کلمہ اس کلمے سے مشابہت کھاتا ہو جس کو باطل پرست کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل البدع، اہل الشرک، اہل الکفر، ان سب گروہوں کے ساتھ باتوں میں، عمل میں اور ہر قسم کی چیز کی مشابہت جو ان کی شعار اور علامت اور ان کا مذہب کا پرچار بنتی ہو، اس سے ہمیں منع کیا۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ہمیں اہل البدع سے مشابہت سے بچنا چاہیے، اہل الشرک کے ساتھ جو مشابہت جا رہی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اور یہ تلبیہ اس صورت میں جائز ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔